آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دن گزرتے گزرتے آخر میں 7 ذی الحجہ آ جاتی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہیں سے جہاں پر مکہ میں جس مقام پر تھے وہیں سے احرام پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی طرف چلے تھے. لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کیونکہ اتنے سارے ملینز آف لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے مکہ سے مینا، اب وہ بھی ایک ٹاسک ہے. اس وجہ سے 8 ذی الحجہ کی صبح کی جگہ اس کے پہلے کی جو رات ہے وہ رات میں ہی پبلک کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں مینا کے خیموں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد احرام کی نیت کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے کے بعد کہا لبیک اللہم بحج، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم ہذہ الحجہ لا ریاء فیہا ولا سمع، اے اللہ یہ حج ہو جس میں کوئی دکھاوے کے لیے نہ ہو، جس میں کوئی سنانے کے لیے نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ سے نکلنا چاہیے مینا کے لیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور تلبیہ کی آواز نہیں آتی، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ تلبیہ کی آواز آنی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے، لیکن کیونکہ ہم ایک رات پہلے نکل رہے ہیں اسی وجہ سے صبح میں وہاں جانے کے بعد احرام کی نیت انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے بعد کریں گے اور ہم کہیں گے لبیک اللہم بحج اللہم ہذہ الحجہ لا ریاء فیہا ولا سمع. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے. اب یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنے کا. تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو تلبیہ پڑھنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں. یہ جو وقت ہے تلبیہ پڑھنے، یہ وقت اب جو شروع ہوا ہے 8 ذی الحجہ کو، تو 8 ذی الحجہ سے 8 9 10 تقریباً 3 دن کا چانس ہے. اور تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. پچھلی بار تو کچھ گھنٹوں کا موقع ملا تھا جب عمرہ کیے تھے، اب الحمدللہ تقریباً 3 دن کا وقت مل رہا ہے. اور اس میں ہم ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم تلبیہ بلند آواز میں پڑھیں. خاص طور سے جب ہم کہیں چڑھ رہے ہیں یا جب کہیں سے اتر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے، جو ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ یہاں ہوں میں اے میرے رب، یہاں ہوں میں اے میرے رب، تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے رب. یقیناً سب تعریف اور ساری کی ساری نعمتیں تیری ہی ہے ملکیت، لا شریک لک، نہیں ہے تیرا کوئی شریک. تو ہم یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اب ہم مینا کے میدان میں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا جغرافی سمجھ لیتے ہیں. یہ ایریا کی، یہ جو ایریا ہے جو مکہ سے شروع ہوتی ہے، مکہ سے مینا 8 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں چلتے ہوئے نکل جاؤں گا تو 8 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. اور مینا سے ہم دیکھتے ہیں آگے جو جانے والے ہیں، ہم مینا سے جانے والے ہیں عرفات اگلے دن صبح 9 تاریخ کی صبح. تو مینا سے عرفات کا فاصلہ ہے 15 کلومیٹر. عرفات سے واپس بیکورڈ آنے والے ہیں، یعنی پیچھے کی طرف مینا کی طرف آنے والے ہیں مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 9 کلومیٹر. مزدلفہ سے واپس مینا کا فاصلہ 5 کلومیٹر، یعنی کہ کل ملا کر یہ 23 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر یہ حج کا سفر ہے. یہ الگ الگ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. وہ مقاموں میں اپنی اپنی عبرتیں ہیں، اپنی اپنی نصیحت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو، جو دنیا بھر کے الگ الگ جو انسان جمع ہوئے ہیں، انہیں ایک مقام سے دوسری مقام جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ جو حج کے ارکان ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت، بہت بڑی خیر، بہت بڑی عبرت، بہت بڑی نصیحت ہے. ایک انسان جب گزرتا ہے تو ان چیزوں پر غور کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے کتنے سارے احسان ہیں انسانوں پر، اور اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کا خیر خواہ اور بھلا چاہنے والا ہے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں حج کا سفر. حج کے سفر میں 8 تاریخ کی صبح ہوئی ہے. ہم پہنچ چکے ہیں مکہ سے 8 کلومیٹر آگے مینا میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مینا کے میدان میں ہم ہیں. صبح ہے 8 تاریخ کی. حج کے جو دن ہے جس میں 5 یا 6 دن ایک انسان اصل عین حج کے سفر میں رہے گا، اس کا پہلا دن ہے 8 تاریخ کا. یہ دن مینا میں گزرنے والا ہے. کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو مینا میں 8 تاریخ اور اس کے بعد میں 11 12 13، یعنی کل ملا کر اگر 6 دن ہم گنیں گے تو 6 میں سے 4 دن مینا میں گزرنے والے ہیں. مینا میں الحمدللہ ٹینٹس کا انتظام ہے، اور جو ٹینٹس ہے وہ فائر پروف ٹینٹس ہوتے ہیں. اس میں الحمدللہ ایئر کولنگ، ایئر کنڈیشننگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، کافی سہولت ہوتی ہے. جیسے ہی مینا میں لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنا سامان وغیرہ ارینج کرنا ہے. آپ ایک چھوٹی حج کی بیگ لے کر نکلے تھے جس میں صرف ضروری چیزیں ہیں. احرام کا ہو سکتا ہے ایک اور سیٹ ہوگا، اس کے اندر آپ کی حاجی چٹائی ہوگی حج کی، اور جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بہت بیسک ضرورت کی چیزیں اس میں موجود ہوگی انشاءاللہ. بہت ہیوی سامان نہ رکھیں. جب احرام سے باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے کے بعد
جو 11, 12, 13 ہے اس میں آپ احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے, تو اس وجہ سے نارمل کپڑے بھی 2-3 جوڑے آپ اس کے اندر ڈال دیں گے انشاءاللہ, یا 1-2 جوڑے ڈال دیں گے انشاءاللہ. اور باقی سامان تھوڑا سا لائٹ رکھیے, اس لیے کہ جہاں مزدلفہ میں آپ نکلنے والے ہیں وہاں پر ہلکے سے ہلکا جب رہے گا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 2 لوگ کمبائن کر لیں, گھر کے 2 لوگ ہیں اور انہوں نے 2 بیگز لے کر مینا گئے ہیں, مینا میں اس میں سے 1 بیگ چھوڑ دیجئے, 1 بیگ لے کے نکلیے. ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. پیکنگ کے اندر تھوڑا سا احتیاط رکھ سکتے ہیں کیونکہ ساری کی ساری چیزیں آگے کے سفر میں نہیں ریکوائرڈ ہوگی. جتنا لائٹ آپ ٹریول کریں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور الحمدللہ حالانکہ بہت ساری سہولتیں بڑھ چکی ہے, پھر بھی اس کے اندر ایک انسان کو پریپیئرڈ رہنا چاہیے. اب حج کے سفر میں جو آپ وہاں پر ہے مینا کے اندر, مینا میں کرنا کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں مینا ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر خود رکے. اور مینا میں جو مسجد خیف ہے اس کے تعلق سے آتا ہے, بہقی کی حدیث ہے جو حسن بغیرہ ہی ہے, اس کی تحقیق صحیح ترغیب میں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد خیف میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی. تو مسجد خیف بھی وہاں پر ہے, آپ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ اللہ کے چنے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے نماز پڑھی. جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رہے تھے وہاں پہ الحمدللہ آپ کو رہنے کا موقع مل رہا ہے. آپ حج کے سفر پر ہیں, عین حج کے سفر پر. اب اس میں نماز کیا پڑھنی ہے؟ تو نماز کے متعلق تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے 2-2 رکعت یعنی قصر نماز پڑھی تھی. یعنی ظہر کے اندر 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے, عصر کے اندر 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے, مغرب میں 3 رکعت پوری پڑھیں گے, عشاء میں 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے. کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ پوری نماز پڑھیں, لیکن اگر آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ نمونہ اگزامپل ہے, انہوں نے کیا پڑھی تھی؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر پر تھے, ہم سفر پر نہیں ہیں, ہم مقیم ہو گئے ہیں. لیکن غور کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہو سکتا ہے سفر پہ رہے ہوں, لیکن ان کے پیچھے والے تو سفر پر نہیں تھے. تو جیسے فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی, اس وقت پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قصر نماز پڑھی, لیکن اعلان کیا کہ میں مسافر ہوں, میں قصر پڑھ رہا ہوں, تم لوگ اپنی نمازوں کو مکمل کرو. ایسا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں کیا. اس وجہ سے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنا چاہیے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. انہوں نے یہ واضح طور پر کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, خذوا عنی مناسککم, اپنے حج کے مناسک کو مجھ سے لے لو. تو انہوں نے کہا مجھے فالو کرو, میرے پیچھے چلو, میری پیروی کرو, حج کے مناسک مجھ سے لے لو. اس میں یہ تو نہیں کہا کہ مجھ جیسا نہیں کرنا, اس میں کہنا تو ضروری تھا. اگر ایسے نہیں کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور بتا دیتے. تو یہ بات زیادہ مضبوط بھلے ہی دکھ رہی ہے, لیکن اس مسئلے پر آپس میں جھگڑا نہ کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنا زیادہ افضل دکھ رہا ہے, اور کئی بار کم سے زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پیروی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں دکھ رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قصر پڑھی لیکن جمع نہیں پڑھی. جمع یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر نہیں پڑھا, اپنے اپنے وقتوں پر پڑھے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم ویسا ہی کچھ کرنے والے ہیں. بالکل اگلے دن مینا میں نماز تو قصر پڑھنی ہے, اور سنتیں تو اس میں واضح بات ہے, جب فرض ہی قصر ہو جاتی ہے تو سنتیں تو وہاں ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بھی ہمیں نہیں ملتا. لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں. اگر ایک ٹینٹ کے اندر کوئی ایک شخص ہو جس کے پاس قرآن و حدیث کا تھوڑا علم ہو تو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں. قرآن و حدیث کی کوئی صحیح کتاب ہم ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور بہت زیادہ تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کریں. مینا کے اندر خیمے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے ہی خیمے میں پہنچتے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی جو چٹائی کو یا جو بچھاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جگہ خود کے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. چادر وغیرہ بچھانے میں دوسروں کا خیال رکھیں. اچھا, مشورے کے طور پر میں ایک بات کہوں گا کہ پریفر تو یہ میں کرتا ہوں کہ قبلہ رخ, اپنی چٹائی اور چادر کو قبلہ رخ لگانے کی جگہ دوسرے رخ میں لگائیں گے تو تھوڑا آسانی رہتی ہے. کیونکہ قبلہ رخ لگانے میں وہاں پہ اکثر لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, تو دوسری طرف جو ہوگی تو وہاں زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, اپنے بھائی کا بہت خیال رکھیں, ساتھ والے لوگوں کا خیال رکھیں. اور مینا کے اندر لوکیشن سمجھنے کی کوشش کریں, کہاں پہ ہے خیمہ. خیموں میں نمبرز ہے, گائیڈ کرنے کے راستوں میں بھی نمبرز ہے. آپ کے اوپر جو حج کی پلیٹ ہوگی اس کے اندر بھی نمبر وغیرہ لگا ہوگا. میں ایک کیس جانتا ہوں جس کے اندر لوگ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور نکلنے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ پرٹیکولر لینڈ مارک ہے, یہ اس طرح کے فلاں چیز یہاں رکھی ہوئی ہے. واپسی میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیز سارے خیموں کے پاس رکھی ہوئی تھی اور ملنا مشکل ہو گیا. حالانکہ گائیڈنس سینٹر جگہ جگہ پر ہوتے ہیں. کہیں آپ اگر گم گئے تو آپ کے نمبر وغیرہ دیکھ کر رہنمائی وغیرہ کر دیں گے. سمجھنے کی بات ہے, کوشش کریں کہ آس پاس کے نمبرز وغیرہ سمجھ کر اپنا لوکیشن سمجھ جائیں. ہو سکتا ہے آپ تھوڑا بہت لوکیٹر وغیرہ اپنے گوگل میپ میں لگا سکتے ہیں انشاءاللہ, جس سے کہ آنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ ایک چیز ہے مینا کے دنوں میں.
فضول باتیں، غیبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرنے سے پلیز بچے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے رہیں. اور جب لوگ ایک ساتھ میں رہتے ہیں تو لوگ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. کئی بار ساتھ میں رہنے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. یہی تو ایک بات ہے، یہی تو ایک چیز ہے. کیوں حج سے آتے وقت جب کوئی شخص صحیح طرح سے حج کر لے، حج مبرور کر لے، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا اس دن کی طرح واپس آئے گا. الحمدللہ یہ اس کا ایک مقصد ہے. تو منا کا دن 8 تاریخ اپنے اپنے وقتوں پر نماز پڑھنی ہے، اور 8 تاریخ میں قصر نماز کی دلیل زیادہ مضبوط مل رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ تلبیہ، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، دعائیں کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور کوئی خاص عبادت ہمیں نہیں ملتی، موقع ملا مسجد خیف میں جا کر نماز پڑھنے، جا کے پڑھ لیجئے، گم نہیں ہو جائے گا واپس آتے وقت. اور اپنا لوکیشن وغیرہ سمجھ لیں، کیونکہ آپ آگے جب جانے والے ہیں عرفات کے لیے، تو عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس منا آنا ہے، تو آپ کو خیمہ وغیرہ مل جانا چاہیے. اس وجہ سے سمجھ لینا تھوڑا آسان ہوگا انشاءاللہ. یہی ایک بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجع کیوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح واپس آنے کی توفیق دے جس دن ہماری والدہ نے ہمیں جو جنا تھا، جس دن ہم دنیا میں بالکل صاف اور کلین ریکارڈ کے ساتھ میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے اندر وہ مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.